الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. جمعے کا خطبہ یہ نماز کے دو فرضوں کے قائم مقام ہے. جس طرح ہم نماز کی شرائط اور آداب کا خیال رکھتے ہیں ہمیں خطبے کے آداب اور شرائط کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی انسان خطبے کے آداب اور شرائط کا کما حقہ خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے تین قسم کا اجر اسے دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. جمعے کے خطبے کے فضائل اور اجر کے متعلق جتنی احادیث آتی ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے
ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے قیام کا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ قدم جو اٹھا کر وہ مسجد کی طرف آئے تھے، ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے اجر کا اللہ انہیں مستحق بنا دیتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو اونٹ کی یا گائے کی قربانی کا اللہ اجر عطا کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں، تو جو بالکل ٹائم پر آتے ہیں، لیکن آنے کے بعد فرمایا کہ لم یتخطی رقاب الناس، انہیں جگہ جہاں ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو جب وہ نماز ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، میں نے تیرے 10 دن کے گناہ معاف کر دیے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ بڑے ہی بد قسمت اور بد نصیب لوگوں کی ہے، جن کے متعلق آپ نے فرمایا جب وہ جمعے سے فارغ ہو کے واپس جاتے ہیں، انہیں علم بھی نہیں ہوتا، تو انہوں نے گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھائی ہوتی ہیں اور گھر کو واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو علم بھی نہیں، تو گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائی اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، آئے تھے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی کہ جب اللہ کے گھر سے واپس گئے، رحمت کی بجائے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، اور ان کی نیت اپنی اصلاح کی نہیں ہوتی، وہ عمل کی نیت سے نہیں سنتے، ان کا وجود مسجد میں ہے، خیالات کہیں اور ہیں، وہ توجہ سے خطبہ نہیں سنتے۔ دوران خطبہ ان کے خیالات تفکرات منتشر رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ کوئی ہمارا بھائی نماز ادا کر رہا ہے، نماز کے آگے سے گزر گئے۔ تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اتنا ہے، اگر گزرنے والے کو اس کا علم ہو جائے تو 40 سال اپنے قدموں پہ کھڑا رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال اپنے قدموں کو حرکت نہ دے۔ اگر اسے احساس ہو جائے کہ میں کتنی بڑی نافرمانی کر رہا، تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے تو اسے ضائع مت کرنا، توجہ سے بیٹھیں، سنیں، اس غرض سے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے،
یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اتنی نعمتیں کہ یہ مخلوق ختم ہو جائے، ساری مخلوق جمع ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اے میرے بندو، جتنے روئے زمین پہ درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ، اور جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی کے بن جائیں. یہ قرآن مجید کے الفاظ پر ذرا غور کرو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر یہ سارے درخت جن کا آپ کو علم ہے جو آپ کے علم میں نہیں، یہ سارے کے سارے اقلام کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، ساتوں سمندر سیاہی کے بن جائیں تو یہ ساری مخلوق جمع ہو کر کلمے پکڑ لے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے. فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، کلمے گس گس کر ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ مخلوق میری نعمتوں کو شمار کرتی کرتی ختم ہو جائے گی. ما نفدت کلمات اللہ، میری نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری مخلوق کے اختیار میں ہی نہیں کہ وہ میری نعمتوں کو شمار کر سکے. آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، یہ انسان ظالم ہے، کفار. ظلم کس طرح کرتا ہے؟ ظلم کسی پر نہیں کرتا، یہ ہے بھی ظالم، اور ظلم بھی اپنی ذات پر کرتا ہے. کس طرح کفار کہ میری نعمتوں کی یہ ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کی ناشکری کر کے یہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں. آج دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے. ہم نعمتوں کی ناقدری کر کے خوش ہوتے ہیں. ناقدری کس طرح ہوتی ہے؟ عام ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم اسے برائی سمجھتے ہی نہیں. کھانا کھاتے ہیں، برتن میں تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیا. کس لیے؟ کہ اگر ہم نے برتن صاف کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا ہی بھوکا تھا، اس نے کبھی کھانا دیکھا نہیں. حالانکہ ضرورت بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ سمجھیں کہ اسے کھانے کی اب ضرورت نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف کرو، کیونکہ برتن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکات ہوتی ہیں.
یہ تصور کہاں سے آیا کھانا چھوڑنے کی؟ چائے پی تھوڑی سی، چائے چھوڑ دو، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ یہود و نصارہ کی وراثت سے ہمیں ملا۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر ہم نے یہود و نصارہ کی بات کو اپنا لیا، اس کو ترقی سمجھ لی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان ظالم ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کس طرح؟ آگے وضاحت فرما دی، کفار، جب یہ میری نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، یہ شکر گزار نہیں بنتا، تو اس نے اپنی جان پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن کو یاد رکھو جس دن میں اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کروں گا۔ اس دن کا تصور تمہارے ذہنوں میں راسخ ہونا چاہیے۔ یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مال میری ملکیت ہے، نہیں، یہ بطور نعمت اسے ملا۔ جو چیز بطور نعمت ملے وہ عارضی ہوتی ہے۔ دنیا میں جو چیز بطور نعمت ملے وہ عارضی ہوتی ہے، وہ انسان کی ملکیت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے کاروباری حضرات ہم نے سڑکوں پر پریشان دیکھے۔ کل مال تھا، آج نہیں، جب تھا اس وقت وہ فرعون تھے، کبھی اللہ کے سامنے نہیں جھکے، سود کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کی ہدایات کی پرواہ نہیں کی، لیکن آج وہ صدقہ اور خیرات کے مستحق۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مال کسی انسان کی ملکیت ہوتا تو کوئی انسان اسے ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے اور جسے چاہے دینے کے بعد اسے واپس لے لے۔ لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے اس مال کی قدر کی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جہاں یہ نعمت ہے وہاں یہ انسان کے لیے وبال بھی ہے۔ وبال کس طرح ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے کوئی سوال کرتا ہے، سوال یہ کیا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ تعالی نے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے 3 عذاب بیان کیے۔ بات ذرا سمجھیں، جو اپنے مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا
اس کے لیے اللہ نے 3 عذاب بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فیہ ما کنتم تکنزون، کہ حضرت اللہ نے 3 عذاب بیان کیوں کیے ہیں؟ عذاب تو ایک ہی کافی تھا۔ سوال تو ٹھیک ہے کہ عذاب تو عذاب ہے، سزا سزا ہے، وہ ایک ہی کافی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ سب سے پہلے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، پھر ان کے پہلو داغے جائیں گے، پھر ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ یہ 3 عذاب کیوں بیان کیے ہیں؟ عذاب تو ایک ہی کافی تھا۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارا مناقشہ نہ کرے۔ مناقشہ کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عذب، جس کا مناقشہ ہو گیا عذب، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اب مناقشہ ہے کیا؟ مناقشہ یہ ہے کہ اللہ کیوں کا سوال کر لے کہ میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، یہ ہے مناقشہ۔ اگر کیوں کا سوال ہو گیا، 2 جہانوں کے سردار فرماتے ہیں عذبا، وہ انسان عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں وہاں کیوں کا سوال نہ کرے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھائی یہ 3 عذاب اللہ نے اس لیے بیان کیے کہ جب سب سے پہلے انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرو، وہ لوگ جو اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں ان کے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں، انہیں ادا کرو۔ ان کے اخراجات کہ آپ اسی طرح ذمہ دار ہیں کہ جس طرح اپنی اولادوں کے اخراجات کے ذمہ دار۔ تو فرمایا جب یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پہ شکن ڈالتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے انہوں نے پیشانی پر شکن ڈالا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی۔ جب دوسری بار کہا جاتا ہے وہ اپنا اس طرح پہلو پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے اللہ نے دوسرا عذاب یہ بتلایا کہ ان کے پہلو داغے جائیں گے۔ جب تیسری مرتبہ کہا جائے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، پیٹھ پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ کس چیز سے داغی جائیں گی؟ ھذا ما کنزتم، اللہ کہیں گے پیشانیوں کو داغتے ہوئے، پشتوں کو داغتے ہوئے، پہلوؤں کو داغتے ہوئے، ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال تھا، یہ تمہارا خزانہ تھا جس کو تم اپنی ملکیت سمجھتے تھے، حالانکہ میں نے تمہیں مالک نہیں بنایا، میں نے تمہیں اس مال کا امین بنایا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس کو حاصل بھی
میری تعلیمات کے مطابق کرنا ہے اور اس کو خرچ بھی میری تعلیمات کے مطابق کرنا ہے۔ کیوں؟ جو امین ہوتا ہے اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ اصل مالک کی ہدایات پر اسے جمع بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ جہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اسے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے نہ خرچ کیا جائے، اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے، تو پھر یہی مال انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دین حاصل کرنے والے اللہ کا قرآن پڑھنے والے، رسول اللہ کے فرمان کو اپنے سینوں میں جمع کرنے والے، یہ ہمیشہ عزت کے مستحق ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ اگر تم عزت چاہتے ہو اللہ کے ہاں، تو یہ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتے ہیں چھوٹے چھوٹے طالب علم، مسجد کی صفوں پہ بیٹھتے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، بسا اوقات نہانے کے لیے صابن نہیں ہوتا، کبھی ان سے نفرت نہ کرنا، ان کو وہ پیار دینا جو اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، تم نے اپنے رب کو راضی کر کے اس سے جنت حاصل کر لی ہے، جنت کا ٹکٹ لے لیا۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا نصیحت آموز۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ مردوں میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی، اسی لیے انہیں سید المحدثین کہا جاتا ہے۔ صحابہ جب ضرورت پڑتی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے۔ کیوں؟ ان کا طرز عمل یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی چوکٹ پر ہی سو گئے، آپ طہارت کے لیے گئے، یہ انتظار میں ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ابو ہریرہ جب رسول اللہ آرام کرتے ہیں تم بھی گھر میں جا کے آرام کر لیا کرو۔ تو کہنے لگے بھئی میں سب سے آخر میں مسلمان ہوا، زندگی کا کوئی علم نہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی آپ کا فرمان مبارک نکلے، ابو ہریرہ کو وہ ضرور پتہ ہونا چاہیے، ابو ہریرہ اسے حاصل کر لے۔ اگر میں سو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پہلے فرما دیں۔ یہ تھی سوچ۔
اللہ نے پھر کیا مقام عطا کیا؟ ان کے داماد تھے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ۔ صحابہ کے بعد تمام اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے بعد تابعین میں اگر کسی کے پاس حدیث کا زیادہ علم تھا تو وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تھا۔ یہ دیکھ لیں اللہ کی مرضی ہے۔ سسر یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے ہیں۔ داماد صحابہ کے بعد تابعین میں سے سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات سعید بن مسیب سے بازار کے اندر ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا غور کریں ان طلباء کا کتنا احترام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اپنے داماد کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد اپنا گریبان ننگا کر کے کھول کے سینہ ننگا کر کے اپنے داماد کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ صحابی کے الفاظ سنیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے سعید، اس سے زیادہ میں تیرا احترام نہیں کر سکتا تھا۔ آج میں نے تجھے اس سینہ سے لگایا ہے جو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کے ساتھ لگا ہے۔ آج میں نے احترام تجھے اس سینہ کے ساتھ لگایا، تجھے اس لیے نہیں لگایا کہ تو میرا داماد ہے، اس کے بدلے تو میری بیٹی سے اچھا سلوک کرے گا۔ فرمانے لگے میں نے اس سینہ کے ساتھ جو رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگتا رہا ہے آپ کو اس لیے لگایا ہے کہ اس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے یا رسول اللہ کا فرمان محفوظ ہے۔ اگر تیرے سینے میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی، اگرچہ تو میرا داماد تھا، نہ میں تیری پیشانی کو کبھی بوسہ دیتا، نہ اپنے سینہ کے ساتھ تجھے کبھی لگاتا۔ یہ کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے بھائیوں، ان طلباء کو کبھی حقیر نہ جانو۔ یہ طلباء دین کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا یہ مقام رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کس لیے؟ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ کا فرمان سیکھنے کے لیے، تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے نورانی پروں کو ان کے پاؤں کے تھلے بچھا دو۔ یہ اس قدر عظمت والے لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں آپ کے نورانی پروں پر آنے چاہیے۔ فرشتے ان کے نیچے ان کے پاؤں تلے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان طلباء کی ضروریات کا خیال رکھو۔ وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سب سے پہلا تعلیمی ادارہ یہ مسجد نبوی میں قائم کیا تھا، جس کا نام صفہ تھا۔ جو اس مقام پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے انہیں اصحاب الصفہ کہتے ہیں۔ ابتدا میں ان کی تعداد 400 تھی، آخر میں 1400 تک پہنچ گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کاروبار نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ اے میرے پیارے صحابہ، جس طرح تم اپنے گھر کی ضروریات کا خیال رکھتے ہو، یہ جو درویش ہیں، طالب علم ہیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا کرو۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح تم تازہ کھجوریں گھر میں لے کے جاتے ہو تو ان کے لیے بھی یہ لایا کرو۔ اور لوگ کھجوروں کے خوشے وہاں لٹکا جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیک کیا کرتے کیا انہوں نے ایسا تو نہیں کیا کہ جو اللہ کے مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی میں انہوں نے تقصیر کی ہو۔ ایک دن آپ نے دیکھا کوئی صاحب وہاں خشک کھجوروں کا خوشہ لٹکا کے چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ، بعض احادیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے کہ یہ تو خود کھانے کے قابل نہیں، تو یہاں اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے کوئی رکھ گیا ہے۔ آپ نے اس طرح چھڑی پکڑی، گرا دیا، فرمایا اللہ سے ڈرو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ جنت میں اللہ تمہیں اس طرح کا نکارا کھانا عطا کرے؟ فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خورد و نوش کا بہترین انتظام کرو۔ تو پھر فرمایا تھا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، یہ تم کمیٹیاں ڈال رہے ہو، یہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کے لیے یہ تمہارا کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اپنے پاس رکھو گے وہ ختم ہو جائے گا، اسے صرف اتنا فائدہ ہے یا تم نے پہن لیا یا تم نے کھا لیا۔ وما عند اللہ باق، جو تم نے ان اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی میں خرچ کر دیا، فرمایا عند اللہ باق، اللہ اسے باقی رکھیں گے۔ کس طرح باقی رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک لقمہ کھلاتا ہے، اللہ حدیث کے الفاظ ایک کھجور کے، ایک کھجور کھلاتا ہے کہ اللہ اس کھجور کو اس طرح پالتے ہیں، اس طرح پالتے ہیں جس طرح گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو انسان پالتا ہے تو پھر وہ جب جوان ہو جاتا ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ اس ایک کھجور کے ٹکڑے کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت بڑے درخت بن جاتے ہیں۔ اور جنت کا ایک درخت، اس کا سایہ کتنا ہے؟ کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے،
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوے کی عمر 90 سال تک ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کوا اس درخت کے سائے تلے پرواز کرنا شروع کر دے، اڑنا شروع کر دے، یہ کوا تو موت کی آغوش میں چلا جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے دین کے محافظ بنو، ان لوگوں کا حق ہے تم پر جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو سیدنا ابو دہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے، اس میں 900 درخت ہے کھجور کا۔ کتنا درخت؟ 900 بڑی بہترین کھجوریں ہیں، میری رہائش بھی ادھر ہے۔ اللہ کے رسول تم گواہ ہو جاؤ، وہ میں نے اللہ کو بطور قرض دے دیا، اب میرا اس پر کوئی حق نہیں، آپ وہ مال لیں، جہاں مرضی خرچ کریں۔ تو یہ جو دین کے طلباء ہیں ان کو بھی کھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا خوش ہوئے، فرمایا کم من ارض، اے ابو دہداء یہ 900 کیا ہے؟ مجھے بھی علم نہیں کہ ایک درخت کے بدلے اللہ جنت میں تجھے کتنے درخت عطا کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ جب انسان اخلاص سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کی اخلاص کو دیکھ کر، اس کی نیت کو دیکھ کر اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کم من ارض، کتنے ہی درخت جو اللہ ایک درخت کے بدلے اسے عطا کریں گے۔ ابو دہداء جاتے ہیں، باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی بچوں کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ، یہ سب کچھ اب اللہ کا ہو چکا ہے، اب اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔ تو بیوی بچوں کو وہاں سے نکال۔ تو بیوی اتنی نیک تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ تو مسجد میں گیا تھا سب کچھ وہاں برباد کر کے آ گیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی، وہ کہتی ہے کہ اے ابو دہداء تو نے یہ تجارت جو کی ہے اتنی فائدے مند ہے، اس کا نفع، اس کا فائدہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، جو اللہ کا دین حاصل کرتا ہے وہ دین کی وجہ سے قابل عزت ہے، کیونکہ اللہ کا دین قابل عزت ہے۔
تو جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کا لباس اچھا دیکھ کے، سواری اچھی دیکھ کے، ان کا کھانا اچھا دیکھ کے بدگمانی کرنا، یہ درست بات نہیں ہوتی۔ بدگمانی کی بجائے آپ پوچھ لیں جی یہ کہاں سے آیا؟ آپ پوچھ لیں کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہمارے کئی بھائی سمجھتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عالم جو ہے وہ نہ تو اچھا پہن سکتا ہے، نہ اچھا کھا سکتا ہے، بس اس کی حالت جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، بدبو آ رہی ہو۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمال یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ وہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ فرمایا کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو وہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ کے دین کو جہاں تمہارے پیسے کی ضرورت ہے وہاں تم مال خرچ کرو۔ کونوا انصار اللہ، تم جب اللہ کے دین کی مدد کرو گے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ گے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے عیسیٰ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے اور اللہ کے دین کے لیے ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ کس لیے؟ نہ جان ہماری نہ مال ہمارا، یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن الحافظ۔ عبد الرحمن الحافظ، الحافظ کہتے ہیں گورکن کو جو قبریں کھودا کرتا ہے۔ ان کا پیشہ تھا، یہ گورکن تھے، اس لیے ان کا نام کے ساتھ الحافظ یہ معروف ہو گئے۔ یہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دمشق کا جو قدیم قبرستان اس کا نام ہے دہدہ، اور دمشق شہر یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ یہ تاریخ ہے حدیث میں جو آتی ہے اس کی۔ یہ قبرستان بھی اسی وقت کا ہے۔ یعنی یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے جتنا پرانا دمشق ہے اتنا پرانا یہ قبرستان۔ یہ گورکن تھے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی عبد الرحمن میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تیری مزدوری کتنی ہے؟ اس کی قبر نکالنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے مزدوری بتلائی، اس نے مزدوری دی، میں نے قبر نکال دی، میت آ گئی۔ عربوں میں ابھی بھی رواج ہے کہ میت کو گورکن قبر میں اتارتا ہے، عزیز و اقارب میں نہیں اتارتا۔ مختلف علاقوں کے رواج۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قبر میں اترا، اسے نیچے اتار دی ہے۔
اب میں قبر کو بند کر رہا، جب آخری پتھر رہ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ قبر حد نگاہ تک کھل گئی، جدھر میری نظر جا رہی تھی وہاں تک وہ کھل گئی اور جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن گئی۔ کہتے ہیں میں نے وہ آخری پتھر لگایا، ذہن میں یہ تھا کہ بعض دفعہ انسان کی نظر بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ میری نظر کا دھوکہ، دفن ہو گیا۔ میں بھی اس بات کو بھول گیا۔ 1.5 یا 2 سال بعد پھر ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ عبد الرحمن بیٹا فوت ہو گیا، اس کی قبر نکالنی ہے، اس کی مزدوری کیا ہے؟ کہتے میں نے مزدوری بتلائی، اس نے وہ اجرت مجھے دی، میں نے قبر نکال دی۔ تو جب میت آئی میں نے پھر حسب معمول میت کو اتارا، جب قبر بند کر رہا تھا، جب آخر میں پہنچا نا، میں پھر دیکھتا ہوں کہ وہ قبر حد نگاہ تک کھل گئی، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن گئی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے مجھے وہ 1.5-2 سال پہلے والا واقعہ بھی یاد دلا دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا، یہاں سے فارغ ہو کر اس عورت کو تلاش کر کے میں نے پوچھنا ہے کہ تیرے بیٹے کا عمل کیا تھا، جس عمل کی بنا پر اللہ تعالی نے اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں میں فارغ ہوا، تلاش کیا، وہ عورت مجھے قبرستان کے ایک کونے میں ملی، میں نے اسے پوچھا تو ساتھ یہ بھی پوچھا کہ 1.5 سال پہلے جو بچہ فوت ہوا تھا وہ بھی تیرا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بچے کا نام لیا نا، اس عورت کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگی وہ بھی بچہ میرا تھا، 2 ہی بیٹے تھے، باپ ان کا پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ جو 1.5 سال پہلے فوت ہوا وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، جو آج فوت ہوا ہے یہ بڑا بیٹا تھا۔ موت نہیں دیکھتی یہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ کہتی ہے تم کیوں پوچھ رہے؟ کہتے میں نے انہیں دونوں واقعے سنائے۔ میرے بھائیوں، نصیحت کے لیے یہ خطبے کا نچوڑ ہے، اتنا ہی کافی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جو پہلے 1.5 سال فوت ہوا تھا وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا۔ قرآن مجید کا حافظ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کر رہا تھا، اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ یہ جو آج فوت ہوا ہے یہ بڑا بیٹا تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا تھا کہ اخراجات کی پرواہ نہ کرنا، تیرے اخراجات میں برداشت کروں گا، لیکن تو نے اللہ کا دین حاصل کرنا ہے۔ وہ اللہ کا دین حاصل کر رہا تھا، یہ اس پہ اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ تیرا پہلا بیٹا اتنا مقام اس لیے حاصل کر گیا کیونکہ وہ اللہ کے دین کا طالب علم تھا، تو آج فوت ہونے والا بیٹا تیرا یہ مقام اس لیے حاصل کر گیا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس واقعے نے میرے دل پہ ٹھوکر لگائی، چوٹ لگائی۔ میں نے وہ گور کن کا
کا پیشہ چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ بڑی عمر میں دین کا علم حاصل کرنا شروع ہوئے، اللہ نے پھر انہیں محدث بنایا، پھر انہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی۔ یہ انہوں نے اپنا خود واقعہ بیان کیا ہے کہ میں اللہ کے دین کی طرف کس طرح آیا۔ تو میرے بھائیوں، آؤ اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ حسب استطاعت اللہ کے دین کی وہ کیا کرے، نصرت کرے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال کی دولت سے نوازا تو پھر اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ اسے اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، اتنا ہی یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا ہاتھ روکیں گے تو اللہ کے کا وعدہ ہے کہ اتنا ہی یہ کام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آپ سورہ روم اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان سمجھتا ہے یہ کم ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں کم نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، لوگوں کم نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہماری عقل ہے، دوسری طرف اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ طلباء جو اللہ کا دین حاصل کرتے ہیں یہ قابل عزت، اگر ان سے چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے آپ درگزر کریں، جس طرح اپنے بچوں سے درگزر کرتے ہیں، تو اللہ ہم سے درگزر کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ جہاں آپ تشریف فرما ہیں بڑا قدیم دینی ادارہ ہے، اس کی عمر تقریباً 111 سال ہو چکی ہے، 111 سال۔ اور تحدیث نعمت کے لیے میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں کے فارغ التحصیل ان کی اکثریت آج مفتی کی حیثیت سے کام کر رہی، اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا وہ ادارہ ہے کہ جس سے مدینہ یونیورسٹی کی طرف طالب علم جانا شروع ہوئے تھے، پہلا ادارہ پاکستان میں یہ تھا۔ تو اگر یہاں کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں، جو آپ کے تعاون سے علم حاصل کرتے رہے، آپ کے یا آپ کے آباء و اجداد سے، ان میں بڑے بڑے محدثین شامل ہیں، تو آج بھی ہم اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ہم نے زیادہ کبھی پروپیگنڈا نہیں کیا،
کئی ہمارے ساتھی اور طلباء بھی مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ اشتہارات چھپاتے ہیں، آپ اشتہارات چھپایا کریں۔ میں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں، جو کام ہے کام خود ہی سب سے بڑا اشتہار ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ اس ادارے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اسے تا قیامت قائم رکھے۔ یہ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے یہ صدقہ جاری ہے، چونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، اصل تعاون آپ لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے مال اور اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور اس سال جو بخاری پڑھ کے طلباء فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 11 ہے۔ شعبہ تحفیظ اور تجویز سے جو فارغ ہو رہے ہیں وہ میرا خیال ہے 40 کے قریب ہے۔ یہ سارا اللہ کی رحمت اور آپ کا تعاون ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو علم ہو کہ ہمارا تعاون جو ہے یہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح بعض دوستوں کے تعاون سے یہ جو طلباء ہیں ان کو ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور کئی بچے ہمارے انہوں نے پھر پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کر کے اب وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس لیے بیان کیا ہے چونکہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ ایک اعلان ہے کہ 25 تاریخ اس اتوار کو جامعہ محمدیہ لوکو ورکشاپ میں بھی پروگرام ہو رہا ہے، درس بخاری ہے، تو آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں، اس رونق کو دوبالا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہاں، ایک بڑی اہم بات کہ نماز عصر کے بعد بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا۔ آپ تشریف لائیں اور درس دیں گے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ محمد شریف حفظہ اللہ۔ وہ انشاءاللہ عصر کے بعد بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے اور بخاری شریف اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر سے انشاءاللہ نوازے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد